کراچی میں بلدیاتی انتخابات اور حیدرآباد میں بہت عرصے سے پینڈنگ ہے. اب جو ڈیٹ ملی ہے جنوری کی، کیا اس میں ہم الیکشن دیکھ پائیں گے یا اس کو بھی پھر آپ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی الیکشن سے بھاگ رہی ہے، وہ بات اس لیے غلط ہے کہ جن علاقوں میں الیکشنز ہوئے ہیں 4 ڈویژنز میں صوبہ سندھ کے، پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے. کسی بھی ضلع میں پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اسی طرح ہمیں یہ یقین ہے کہ حیدرآباد ڈویژن میں بھی ہم بالکل کلین سویپ کریں گے، اور کراچی میں بھی ہماری کارکردگی پہلے سے بہت بہتر ہوگی اور ہم سنگل لارجسٹ پارٹی کی صورت میں سامنے آئیں گے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرنے کا جواز ہے. الیکشن ملتوی ہوئے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پہلے 24 جولائی کی ڈیٹ تھی، اسی دن بارشیں ہوئی ہیں. 24 کو جو فورکاسٹ تھی اس کے مطابق 24 جولائی کو بڑی شدید بارشیں ہوئی کراچی شہر میں. اس کے بعد پورے صوبے کے اندر 2 مہینے تک تواتر کے ساتھ بارشیں ہوتی رہیں، سیلاب آ گئے. تقریباً پورا صوبہ سندھ جو ہے کراچی کے علاوہ وہ متاثر ہوا. الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ ان حالات میں جو وہ الیکشنز ممکن نہیں ہیں، اور پھر جو ہے ابھی ریسنٹلی جو ڈیٹ آئی تھی اس میں پھر یہ سیکیورٹی کی کمی کی وجہ جو ہے وہ بنی. اب مجھے امید ہے کہ 15 جنوری کی جو ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دی ہے کراچی اور حیدرآباد ڈویژنس کے لیے، وہ الیکشنز ہو جائیں گے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سے کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے سید بھائی، تھینک یو. اچھا سید بھائی، پہلے تو یہ بتا دیں کہ نئی صورتحال ہے، نئے آرمی چیف ہیں، سیاسی صورتحال تبدیل ہوگی یا ایسی بے چینی والی کیفیت رہے گی؟ دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے جاتے جاتے جو ایک تقریر کی اور اس تقریر میں ایک خاص بات کی، وہ یہ تھی کہ جو فوجی مداخلت تھی سیاست کے اندر وہ غیر آئینی تھی، اور فروری 2022 سے انہوں نے فیصلہ کیا، فوج نے بطور ادارہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ غیر آئینی کام نہیں کریں گے اور اس کو بند کر دیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیا. میں امید کرتا ہوں اور ہماری خواہش بھی ہے، اور ہم نے ہمیشہ اس بات کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے، جدوجہد بھی کی ہے کہ فوج کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ سیاست میں ان کی کوئی مداخلت کا کردار بنتا نہیں ہے. اگر تو یہ اسی طرح آگے چلتا رہتا ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور جنرل پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں گی، اور لوگ جن کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہی حکومت میں آئیں گے، اور جن کے خلاف لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں وہ حکومت سے باہر رہیں گے. یہ ایک ایسی بات ہے جو پاکستان کی روشن مستقبل کی ضمانت بن سکتی ہے. سر، وہ جو یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی جو کہتے ہیں کہ ہم سندھ میں بھی شکست دیں گے اور اس قلعے کو توڑ دیں گے. یار اب یہ دیکھیں، خواب دیکھنے کے اوپر تو کسی کی پابندی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جو حالت اس وقت ہے پورے ملک میں خاص طور پہ، اور اس وقت صوبہ سندھ کی میں بات کروں تو یہاں ان کی حالت بہت ہی خراب ہے. عمران خان اگر پورے پاکستان میں کسی ایک جگہ ہارا ہے تو کراچی شہر میں آ رہا ہے، اور اس سیٹ پہ آ رہا ہے جو سیٹ انہوں نے جیتی تھی. پی ٹی آئی نے NA 249 2018 میں جیتی، لیکن جب وہ سیٹ ان کے وفاقی وزیر نے چھوڑی تو وہ پیپلز پارٹی نے جیتی. صوبہ سندھ میں ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. اب اعلان کرنا، بھڑک مارنا، اس پہ تو میں پابندی نہیں لگا سکتا ہوں، لیکن آنے والے الیکشنز میں پی ٹی آئی کا بہت برا اثر جو ہے وہ صوبہ سندھ میں خاص طور پہ ہونا ہے.